بہت ہی خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے. دعا ہے خالق کونین ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. جتنے احباب امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے اندر والا ہال خالی ہے, سارے حضرات اندر تشریف لے آئیں. شہزادی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. خواتین و حضرات, یہ سہ روزہ مجالس آج کی مجلس کے بانی جناب شہزاد زیدی اور متقی زیدی ہیں. برائے سال ثواب و بلندی درجات ہماری ملت کا سرمایہ جناب سید علی نقی المعروف سہیل زیدی کی یاد میں ہے اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کے بھائی کی یاد میں ہے. دعا ہے خالق کونین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. کل سے 2 روزہ مجالس عمار مرزا اور برادران کے زیر اہتمام ہوں گی. جو مجلس کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی اور سرکار علامہ پونے اور اختتام پر شبیہ جھولا شہزادہ علی اور ٹھیک 11:15 بجے سرکار علامہ رونق افروز ممبر ہوں گے اور اختتام پر امام سجاد کے جنازے کی شبی برآمد ہوگی. یہ کیسی علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر. قابو ہو کے بیٹھو, قابو ہو کے بیٹھو, بڑا ساتھ لیا آپ نے. علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر, علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر, اگر نہیں تو زبان انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی. کہاں بیٹھے ہو, کہاں بیٹھے ہو؟ کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی. 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ. حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید اونچا سنتا ہوں آف یو کے وہ آج کی اس عظیم الشان مجلس ادا سے خطاب فرمائیں. مالک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ وقت کا وارث ہم پہ راضی ہو جائے. پیش کر رہے ہیں وقت کے امام کے حضور. بوڑھا ہے, بچہ ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ابھی سارے بال کھل جائیں گے. پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت فاطمہ بنت اسد, محمد مصطفیٰ, فاطمہ الزہرا, مولا کائنات امام حسن
قبلہ کی قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے بلا کر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لترام مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. صلوات. دن کی آج میری لاہور کی تیسری مجلس ہے. میں دیکھ رہا ہوں پہلی دونوں مجالس کے بھی میرے بھائی موجود ہیں. جو میں نے وہاں مطالب پیش کیے وہ یہاں دہراؤں گا نہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے نئے مطالب ہوں. میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں بھی لحاظ رکھا تھا, الگ الگ مطالب پیش کیے, یہاں پہ بھی جدید مطالب پیش کروں گا. میں نے سورہ شورا, ایک ہے سورہ شعراء اور ایک ہے سورہ شورا. شورا سے مراد ہے کاؤنسل, مشورے کی جگہ. مشورے سے شورا ہے. شورا بنتی ہے جہاں مشورہ لیا جائے. تو اب سورہ کا نام ہے مشورے والا سورہ. اس کی یہ 42واں سورہ ہے قرآن کریم کا. اس کی آیت نمبر 23 ہے جو میرا سرنامہ کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے, مجمع میرے ساتھ رہے گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بچے نے سوال کیا کہ امام باقر علیہ السلام کربلا میں کیوں نہیں لڑے جبکہ حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے تھے. حضرت علی اصغر بھی لڑے نہیں ہیں. مولا حسین انہوں اپنے ہاتھوں پہ لے گئے. بالغ پہ جہاد واجب ہے, نابالغ پہ واجب نہیں ہے. بزرگوں پہ جہاد ساقط ہے, واجب نہیں ہے. خواتین پہ جہاد ساقط ہے, واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بزرگ چلا جائے تو حرام نہیں ہے.
دیکھیں بچے پہ نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر بچہ نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. بچے پہ نماز واجب بالغ نہیں ہے، لیکن 7 برس کا بچہ نماز پڑھے قبول ہے؟ قبول ہے. کیوں؟ پڑھ سکتا ہے. کمال تو یہی ہے مولا حسین صرف بالغوں کو نہیں لائے تھے، رسول خدا صرف مردوں کو لے کے گئے تھے، پھر بھی سارے ڈٹے نہیں تھے. مولا حسین بچے لے کے پھر بھی کوئی بھاگا نہیں. میں جانتا ہوں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، آپ اسی طرح سے چلتے رہیے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جو میرا موضوع میں انشاءاللہ پیش کروں گا اپنے موضوع کو، تو اب یہاں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ ارشاد فرمایا، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. مجھے بس یہ 3 دن یہی پیش کرنا ہے، آج بھی، کل اور پھر 24 محرم کی جب دن گزر جائے گا، رات ہوگی تو انشاءاللہ یہی مطالب پیش کروں گا. تو اب شان نزول سن لیجیے. شان نزول سے تفسیر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. شان نزول یہ ہے کہ مدینے والے انصار، مکے والے مہاجر، مدینے والے انصار مدینہ آئے خدمت رسالت مآب میں، یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے، ہم مدینے میں تھے، اگر آپ مکے ہی میں رہتے ہمیں ہدایت نہ ملتے، آپ مکے سے مدینے تشریف لائے ہمیں ہدایت ملی. ہم چاہتے ہیں یہ جو آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ کو کچھ اس کا کی اجرت پیش کریں، کچھ اجر دیں، کوئی کمپنسیشن دیں. تو آپ سارے مجمع کی توجہ رہے. بڑے بڑے دیگر انبیاء کے پاس بھی سورہ شعراء اٹھائیے، دیگر سوروں کے اندر موجود ہے. یہ انبیاء کی امتیں ان کے پاس گئیں، سارے انبیاء نے ایک ہی جواب دیا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. سارے انبیاء نے ایک ہی بات کہی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. جب چھوٹے چھوٹے انبیاء نے کوئی اجرت نہیں مانگی تو کیسے ممکن ہے رسول خدا مانگ لیتے؟ تو اب رسول خدا نے نہیں مانگی اجرت، اللہ نے کہا قل. لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ آیا، 132 مرتبہ. اور یہ جب لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تو اللہ نے جواب میں فرمایا یہ کہہ دیجئے. اب پیغمبر نے اجر نہیں مانگا، آپ نے نہیں فرمایا مجھے یہ اجرت چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. سارے انبیاء سے امتیں آ کے کہتی نہیں آپ بتائیے آپ کو اجرت کیا چاہیے. سارے انبیاء نے کہا میرا اجر اللہ پہ ہے، میرا اجر اللہ پہ، میرا اجر اللہ پہ. اللہ نے کہا آدم سے خاتم تک سارے انبیاء کا اجر میرے پہ ہے. اے میرے حبیب میں کہہ رہا ہوں قل، اب آپ کہہ دیجئے سارے انبیاء کی رسالتوں کی زحمتوں کا اجر مجھے چاہیے. اور سارے مسلمانوں اللہ کہہ رہا ہے، رسول خدا نے نہیں کہا، رسول خدا نے کچھ نہیں مانگا. اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے سارے انبیاء کی زحمتوں کی اجرت دو، اور وہ اجرت یہ ہے کہ محمد کے آل سے پہنچے حضرت. اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر میں بتا رہا ہوں کیا چاہیے. اے میرے حبیب سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر یہ ہے، اجرت یہ ہے کہ کچھ نہ کرو،
لیکن آپ کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، محبت نہیں۔ دو چیزیں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ آغا جوادی عملی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پہ، تسنیم 80 جلدیں چھپ چکی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں محبت و مودت میں فرق ہے، میں آگے جا کے پیش کروں گا تفصیلی۔ آج ایک سن لیجئے، مودت اللہ کے لیے ہوتی ہے، محبت اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، دنیا کے لیے بھی نہیں ہے مجمع۔ محبت دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے بھی، لیکن مودت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا خبردار میرے نبی کی آل سے دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے مودت رکھنا۔ بلند سلام۔ میں رات کے اس پہر میں جس آپ انداز سے سن رہے ہیں، میں محبت کا آپ کی ممنون ہوں، میں بھی پیش کروں گا مطالب کو۔ آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے اندر جو جملے کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں اور 100 صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم پہ صحیفے آئے، جناب نوح پہ صحیفے، جناب آدم پہ صحیفے، حضرت صالح پہ صحیفے، اور دیگر انبیاء پہ اللہ نے قرآن میں صحیفے نازل کی۔ 4 انبیاء پہ کتابیں، مجمع کی توجہ ہو، اللہ نے 100 صحیفے بھیجے، 4 کتابیں۔ سارے انبیاء کو اللہ نے بلا کے صحیفے دیے، مجمع نہیں ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے۔ نوح پہاڑ پہ آ جاؤ صحیفہ دینا، اے صالح پہاڑ پہ آ جاؤ صحیفہ دینا۔ تمام انبیاء کو اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے، جنہیں کتابیں دی۔ جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب عیسیٰ، انہیں بھی پہاڑوں پہ بلا کے اللہ نے کتابیں دی۔ موسیٰ طور سینا پہ آ جاؤ مجھے کتاب دینی ہے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ اللہ نے بلا کے کتابیں دی۔ جناب موسیٰ کو طور سینا پہ مصر میں، جناب داؤد کو فلسطین کے پہاڑ پہ بلایا، جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا۔ سارے انبیاء کو جنہیں جنہیں صحیفے دیے، جنہیں جنہیں کتابیں دی، اللہ نے بلا کے صحیفے دیے، بلا کے کتابیں دی۔ چیلنج کر کے پیش کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کا ایک ہی نظریہ، ابھی پابندی اٹھی ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میرے بھائیوں کی، میرے بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ۔ اللہ نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے، پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے۔ کیوں؟ پہاڑ بلند ہوتے ہیں، اگر کبھی نجس ہو بھی جائیں تو بارش سے پاک ہو جاتے ہیں۔ توجہ، چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے لیے۔ توریت، زبور، انجیل، اللہ نے کتابیں بھیجی 3، قرآن کے علاوہ 3، پہاڑوں پہ بلا کے انبیاء سے کہا پہاڑ پہ آؤ، کیونکہ جب انسان پہاڑ پہ جاتا ہے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ غور سے، میرا آپ سے وعدہ ہے، نیا مطلب ہوگا، سارا مطلب میرے ساتھ چلے۔ میں یقین ماننے بالکل طاقت نہیں ہے، پرسوں رات کی ڈرپ لگی ہے، پھر بھی پورا خدا جگر دے رہا ہوں، سارے مطلب کی توجہ۔ تو اللہ نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے، کتابیں دی، پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے، پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دی۔ آؤ پہاڑ پہ آ کے کتاب لے جاؤ، آؤ پہاڑ پہ آ کے صحیفہ لے جاؤ۔ آئے آخری نبی، اللہ نے کہا اب جو کتاب دے رہا ہوں یہ افضل ترین کتاب ہے، قرآن سے بہتر کتاب نہیں۔ اسے اگر کوئی مس بھی کرے گا تو وضو کے ساتھ، دیگر کتابوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ اللہ نے کہا مس کرو گے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو خبردار مس بھی نہ کرنا جب تک وضو نہ ہو، جب تک تم پاک نہ ہو۔ اے میرے حبیب، ہم نے سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی، بلا کے صحیفے دیے، افضل ترین کتاب آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ غار میں آئیں گے کتاب وہاں آئے گی،
مکے میں اتریں گے کتاب وہاں آئے گی، ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، خدیجہ کے گھر میں چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ مسجد نبوی میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی۔ توجہ، اے میرے حبیب، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ سیدہ کی چادر میں ہوں گے کتاب وہاں، علی آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے کتاب وہاں، حسنین کاندھوں میں ہوں گے کتاب وہاں، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، بیٹھ کر 2 منٹ، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، صلح میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ عیسائیوں کے مقابلے میں جائیں گے کتاب وہاں، یہودیوں کے مقابلے میں جائیں گے کتاب وہاں، مشرکین سے جنگ کریں گے کتاب وہاں۔ میرے حبیب، میں آپ کو پہاڑ پہ نہیں بلاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں بھیجوں گا۔ سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل، اسے بھیجوں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ لیکن میرے حبیب، 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا۔ جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو خدیجہ کے گھر، اور جب علی کی آمد ہوگی تو کعبے میں۔ مشکل گشاد دو جہان، لنگرے زمین و آسمان، نورود کعبہ، کعبے کا کعبہ، علی ابن ابی طالب مل کے نعرہ۔ یقین مانے سینے میں دم نہیں ہے، لیکن اللہ نے صرف دو چیزوں کے لیے کہا آپ کو آنا ہوگا۔ وہ مجمع جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں 13 شادیاں کی پیغمبر نے، 12 خود گھر آئی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے تمام کے تمام رشتے بھی خود آئے ہیں، اگر پہنچ گئے ہوں پھر مجھے مودت قربا کو پیش کرنا، سلامت مودت قربا کو پیش، مجمع کی توجہ میرے ساتھ، مودت قربا کو پیش کرنا۔ اگر حضرت خدیجہ کا تذکرہ نہ ہو، مجلس نامکمل ہے۔ بھائی تمام رشتے پیغمبر کے لیے آئے، بھائی 3 دن بھی پہلے پابندی اٹھی ہے، پہنچ گئے فائدہ گرامی، سارے مجمع کی توجہ، سارے رشتے پیغمبر کے لیے آئے، حتی حضرت خدیجہ کا بھی رشتہ
انہوں نے ہی بھیجا تھا. روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے رشتہ بھیجا تھا. جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا. کہا نفیسہ جاؤ جا کے جناب ابو طالب سے کہو جو ہمیں بشارت ملی تھی یہ وہی ہیں. تو جناب نفیسہ خاتون رشتہ لے کے آئی تھی جناب ابو طالب کے پاس. انہوں نے کہا نہیں میرے بھتیجے سے بات کرو. تو نفیسہ خاتون آئی جناب سرور کائنات کے پاس. یا رسول اللہ اے محمد میں آپ کے پاس رشتہ لائی ہوں ملیکۃ العرب کا. پیغمبر نے سارے مسلمانوں نے لکھا. پیغمبر نے فوراً کہا میرے چچا سے بات کرو جس سے رسالت مشورہ لے وہ ابو طالب ہے. اب آج فرمایا جا رہا ہے پلیز مولانا کو ڈسٹرب نہ کریں. پڑھ لیتے ہیں ان کو. توجہ ہے کہ میرے ساتھ مطلب ہے نا میرے ساتھ سارے سن رہے ہیں. رات کے اس پہر میں آپ سن رہے ہیں. تو جناب رسالت میں آپ نے فرمایا میرے چچا سے پوچھو گا پہلے ان سے بات کر چکی ہوں انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. کب مجھے پھر چچا سے بات کرنے دو. کب چچا جان آپ نے سنا خدیجہ نے رشتہ بھیجا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہ بھتیجے رشتہ کر لیجئے کیونکہ جیسا رسولوں کی بیویوں کو ہونا چاہیے یہ رشتہ ویسا ہی ہے. کیا رشتہ قبول کر لیجئے. میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب خدیجہ نے رشتہ کیوں بھیجا؟ بھائی سنت اور مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے تاکہ عورت کی تعظیم باقی رہے. ایسا ہی ہے مرد رشتہ بھیجے. لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ اس لیے بھیجا تاکہ اگر کبھی کوئی دشمن رسالت لکھنے پہ آئے تو یہ نہ کہے محمد یتیم تھے دولت دیکھی ملیکۃ العرب کو رشتہ بھیج دیا. جناب خدیجہ نے کہا نہیں ہم محمد کے طلبگار ہیں. پہنچ رہی ہے جناب خدیجہ نے آنے والے تمام دشمنان رسالت کے راستے کو بند کر دیا. کبھی کوئی یہ نہ کہے دولت دیکھے رسول خدا نے رشتہ دے دیا تھا. جناب خدیجہ نے خود رشتہ دیا. کہا ہم جو بشارت ملی ہے اور یہاں تک ملتا کہ جناب خدیجہ کے لیے جو رشتہ جاتا تھا نا آپ کہتی تھی نہیں. تمام افراد نہیں پہنچے. جو بھی رشتہ جاتا جناب خدیجہ کے لیے کہتی خبردار دوبارہ مت جانا کیونکہ ہمیں پہلے سے بشارت ہے کوئی آنے والا ہے ہماری انہی سے شادی ہوگی. جناب خدیجہ سب کو رشتے منع کرتی رہی. اگر کبھی آپ سنیں نا کہ بی بی 3 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی سابقہ شوہروں سے دولت ملی تھی تو سمجھ جائیں بنو امیہ کے درباری مدعاؤں کا محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی.
بھائی میرے اشاروں کے نائب پہ آپ پہنچ رہے ہیں. دشمن ادب کرتے لڑو دشمن ادب کرتے لڑو جرا نہ کرے گا اولاد بودی لڑو. توجہ فرما رہے ہیں زندہ نگراں. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. عزیزان گرامی جناب سرور کائنات کے لیے جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا اور رسول خدا نے کہا ہمیں رشتہ منظور ہے اور کہا کہ ہم خود آئیں گے. تو جناب ابو طالب سے کہا کہ بارات ہم لے کے جائیں گے. باقی تمام ازواج خود آئی ہیں اپنے باپ کے ساتھ. خدیجہ کا رشتہ لینے کے لیے جب رشتہ آ گیا قبول کر لیا. اب شادی کے لیے پیغمبر گئے جناب ابو طالب کے ساتھ. جناب ابو طالب کے ساتھ سردار مکہ کے ساتھ کہ چچا جان میرا عقد آپ پڑھیے گا. سارا کلمہ نہیں ہے. جب جناب امام محمد علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی نا ام حکم سے مامون الرشید کی بیٹی سے, تو مامون نے امام سے پوچھا آپ 9 برس کے ہیں بتائیے کس مفتی صاحب سے کہوں آپ کا نکاح پڑھیں. امام نے کہا نہیں کسی مفتی سے مجھے نکاح نہیں پڑھواؤں. اور خلیفہ نے کہا میں خود خلیفہ ہوں اگر کہیں تو میں نکاح پڑھ دوں. امام نے کہا نہیں اگر میرے بابا یہاں ہوتے وہ نکاح پڑھتے اور ان جیسا کوئی ہے نہیں. ابھی بھی اگر بات نہ پہنچی ہو تو آج جو ہم نکاح پڑھتے ہیں نا خطبہ نکاح یہ امام محمد قبلی کا دیا ہوا ہے. تمام کے تمام مورخین نے لکھا حضرت امام محمد علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح بھی خود پڑھا اور نکاح کے سیغے بھی خود پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کوئی اصلاح کرے کہ میرا نکاح پڑھے. اور مسلمانوں اسی سے سمجھ لو ابو طالب کا مقام. اب یہ تمام مورخین نے لکھا, تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا, حتیٰ مستشرقین نے اورینٹلسٹ نے غیر مسلموں نے لکھا کہ رسول خدا کی پہلی شادی ہے. جب بارات گئی تو جناب ابو طالب ساتھ میں تھے. پہنچ گئے میرے بہت سے بھائی. جب پہنچے تو کہا چچا جان میرا عقد پڑھیے. تو جناب ابو طالب نے خطبہ دیا اور خطبہ شروع کیا اور اس طرح سے کہا الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا یہ جناب ابو طالب قرآن پہلے سے پڑھ رہے تھے یا اللہ کو اتنا پسند آیا. جب قرآن نازل کیا تو کہا پہلے سورہ الحمد آئے گا. کہ ابو طالب نے میرے حبیب کے نکاح میں الحمد پہلے پڑھے. پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے میرے تمام کے تمام بھائیوں. بھائی میں جملے پیش کر رہا ہوں بس بھائی جانتا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے, آپ سے زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ہے لیکن پھر میں مطالب پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی رسول خدا پوری زندگی میں بس 2 چیزیں لینے گئے, جناب خدیجہ کو ان کے گھر سے اور مولا علی کو کعبے سے. جوش ملی آبادی نے جب نقشہ کھینچا نا 2 مصروں میں کہ سرور کائنات نے جب مولا کائنات کو آغوش میں دیا تو کیا کیا کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے رسول خدا نے یہی کہا تھا نا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو جوش میں
والی آبادی نے کہا جیسے ہی نصف نور ملا، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. بہت پیارے انداز سے سمجھو، اللہ نے اپنے آپ کو غرور سے دیکھا، میں نے محمد و علی بنائے. بس بھائی عزیزان گرامی، رسول خدا دو چیزیں لینے خود کریں، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے جناب مولا کائنات. جملے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے سورہ رحمان. معصوم فرماتے ہیں اگر جنت کبھی دیکھنے کا جی کر رہا ہو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ دو محسن اسلام ہیں، ایک حضرت خدیجہ، ایک حضرت ابو طالب. اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تب اللہ نے دو محسن اسلام بتا، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ. اللہ نے کہا اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے حبیب پہ قربان کی، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا. اب میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی. میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اب پہنچ گیا، چلیں گے. اے خدیجہ آپ ہیں محسنہ اسلام، آپ نے اپنی ساری دولت میرے حبیب پہ لٹا دی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے خدیجہ میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول موتی ہے وہ ہے فاطمہ. اگلی آیت پڑھیے، اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر جو ساتھ ساتھ چلیں گے، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو دونوں سمندروں کو ختم نہیں ہونے دے گی. چھٹے امام کوکب دری میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان سے جناب ابو طالب و جناب خدیجہ مراد، دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ، برزخ رسول خدا. اگلی آیت پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو سمندروں سے دو موتی ملیں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. سبز حسن مجتبی، سرخ حسین. مومنی حضرات، مومنی حضرات، آپ میرے ساتھ دل کا نعرے ماریں گے. تمام جو باہر کھڑے ہیں اندر کھڑے ہیں تمام نعرے ماریں گے، اور آپ کی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رائے منٹ تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت.
میں آپ کی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں، سن لیجیے 5 سے 10 منٹ کی زحمتوں میں پھر تفصیلی مسائل کو پیش کرنا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ یہ قرآن کریم ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا روایت ضعیف ہے. کسی میں جرت نہیں آیت نکال دے. آیت ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا؟ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے جناب ابو طالب کی قربانی کو ابدی حیات دے دی. جناب خدیجہ کی قربانی کو ابدی حیات. اور جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا. سن قرآن بھی جہاں جہاں جاتے رہے آتا رہا. توجہ، پیغمبر کسی کو لینے نہیں گئے. توجہ سارے مجمع کی. مسلمان خود ہو کے آتے رہے. بیت المال قدموں میں آتا رہا. لوگ دولت نشاور کرتے رہے، لیکن پیغمبر 2 چیزیں لینے گئے ہیں. پھر مانو نہ دونوں محترم ہیں. جو ان کے مقابلے میں آئے اسی پہ امام نے دوسری آیت کی تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے پڑھی اس نے کہا قیدی یہ جو دوسری آیت آپ نے پڑھی ہے نا، یہ بھی اہل بیت کی شان میں. امام علیہ السلام نے 7 آیات کی تلاوت کی. وہ بار بار کہتا قیدی کیا بات ہے، آپ وہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں. امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا. کہا نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ کوئی باغی تھے جنہوں نے کربلا میں بغاوت کی تھی. یزید نے باغیوں کو مار دیا. باغیوں کی بہنیں بچے لائے گئے ہیں قیدی بنا کے. مولا نے کہا میں باغی کا نہیں، نواسہ رسول کا بیٹا. بس بھئی آج کی جو بانی ہے نا، انہوں نے بڑی اپنے اجداد کے لیے بڑی زحمتیں کی. دنیا کا اصول یہی ہے، ہر بیٹا چاہتا ہے لوگ میرے باپ کی مجلس میں آئیں. اور دنیا کا اصول ہے لوگ جب باپ کی مجلس میں آتے ہیں نا کسی کے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں. ارے آپ کے باپ دنیا سے چلے گئے، اب آپ یتیم ہو گئے. تو دنیا کا اصول ہے کچھ میرے بھائی بچے پہنچ گئے. دنیا کا اصول ہے اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے نا اسے گلے لگایا جاتا ہے. اور اگر کسی کی بچی چھوٹی ہو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دی جائیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں. اجرکم اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے، بلند آواز سے گریہ کیجیے. کبھی ایسا نہیں ہوتا بیٹی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا بہنوں کی چادریں نیزوں سے اتاریں. کبھی ایسا نہیں ہوتا چھوٹی بچیاں ہوں تو بالیاں اتاریں. اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے 40 برس گریہ کیا. میں اور آپ کچھ دیر روتے ہیں نا تو پھر پیاس بھڑک جاتی ہے، پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کتنے بھائی میرے پیاس کی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے. گرمی بہت ہے، معاف کر دیں. بات کہتے ہیں نا اشارہ کرتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے گرمی لگ رہی ہے. بس بھئی دنیا کا اصول ہے اگر زیادہ رہو نا پیاس لگتی ہے، اور بھی زیادہ رہو تو سینے میں درد ہونے لگتا ہے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. میں اور آپ زیادہ روتے ہیں، تھک جاتے ہیں. مولا سجاد مسلسل روتے ہیں. کسی آدمی نے کہا کیا بات ہے، یہ آدمی مسلسل روتا رہتا. وہ کہا کہ خود پوچھو ان سے. اس نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا قتل ابن رسول اللہ اتشانا. میں اس لیے اتنا رو رہا ہوں نبی کے نواسے کو پیاسا ذبح کر دیا. اس نے سوال کیا
کہا وہ نبی کے نواسے آپ کے کیا لگتے تھے؟ امام نے رو کے کہا میرے بابا تھے۔ کہا اور آپ نے کیا دیکھا؟ کہا 18 میرے خاندان کے جوانوں کو مارا جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہا 18 ایسے جوان مارے جن کی کوئی مثال نہیں تھی۔ پھر مولا نے رو کے کہا ان میں کوئی عباس سے، ان میں کوئی علی اکبر، کوئی قاسم، اون و محمد۔ امام نے ایک ایک کا نام لیا۔ بس بھائی پیش کر رہا ہوں، امام نے ایک ایک کا نام لیا۔ اس نے کہا کہ آپ اہل بیت رسول ہیں؟ امام نے کہا ہاں۔ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ جب امام نے کہا نا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے۔ نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں سب کے کپڑے نچڑ گئے ہیں، لیکن ایک سوال کروں، اگر آپ زیادہ روئیں گے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا؟ آپ کو کوئی روکے گا تو نہیں رونے سے؟ امام نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ بس میں آپ تھک چکے ہیں۔ امام نے فرمایا نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک آنکھوں سے دور ہوا تھا نبی یوسف۔ جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی۔ میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، تو کہتا میں روتا کیوں ہوں؟ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھے گا۔ امام نے رو کے کہا ہاں منہار تو بھی صحیح کہتا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہار یہ بتا کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہار میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، یزید کا دربار، شام کا بازار، میں نہیں بھلا سکتا۔ بس بھائی 5 منٹ کی زحمت، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، چلیے گا میرے سامنے، یا آپ اور نہیں سن سکتے؟ میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، آپ رو رو کے تھک گئے ہیں۔ مولا سجاد 40 برس روتے رہے۔ ایک آدمی کہتا میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک میرے کاندھے پہ خون کا قطرہ گرا۔ ایک مرتبہ وہ اونچی اونچی کہنے لگا مدینے والوں کو کیا ہو گیا؟ نبی کی سنت بتا دی انہوں نے، جانور زمین پہ کیوں نہیں ذبح کرتے، یہ چھتوں پہ کیوں جانور ذبح کرنے لگے؟ ایک غلام نے کہا رک جا، یہ جانور کا خون نہیں ہے، کوئی امام اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کے سامنے کسی نے وضو کا پانی رکھا، دیکھیے گا میری طرف، وضو کا پانی رکھا، امام نے وضو نہیں کیا، پانی کو دیکھا اور رونے لگے، ہائے میرے بابا پیاسے مارے گا، میں پانی سے وضو کروں، میرے بابا کو تو پانی نہیں ملا۔ امام نے اتنا گریہ کیا پانی مضاف ہو گیا، پانی آنسوں سے بھر گیا، وہ نیا پانی لائے، پھر امام رونے لگے، کہا میرے بابا کو پانی نہیں ملا۔ ایک دن ایک مولا کا خادم آیا، کہا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، دروازے میں کھڑا تھا، خادم نے کہا مولا گھر نہیں، کہا کہاں؟ کہا اپنے باغ میں گئے۔ وہ کہتا میں بہت خوش ہوا، امام پہلی مرتبہ سیر کے لیے گئے، اور جیسے ہی میں مولا کے باغ پہنچا دیکھا مولا نے عبا بچھا رکھی ہے اور مولا زمین پہ بیٹھے رو رہے، ہائے میرے بابا، ہائے حسین، ہائے مظلوم۔ میں نے فوراً مولا سے کہا مولا آپ باغ میں سیر کرنے آئے تھے،
मौला आप यहाँ पे भी रो रहे हैं? मौला ने कहा जब मैं बहता पानी देखता हूँ ना, बाग में एक पानी की नाली बह रही थी, मौला ने कहा जब मैं पानी बहता देखता हूँ मुझे करबला याद आता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले पे तमाम कर रहा हूँ, बस 2 मिनट की जहमत, रोना अपनी अपनी किस्मत का होता है। बस भाई जिसको रोना आगे आंखों में आंसू है वो मौला को पुरसा दे। मदीने वाले जब मौला सज्जाद गली से गुजरते थे ना बाजार से, तो वो अपने कुश्तों पे कपड़ा डाल देते थे। कुश्तों पे कपड़ा क्यों? क्योंकि मौला सज्जाद अगर गोश्त देख ले मौला से बर्दाश्त नहीं होगा। एक का सांप भूल गया, मौला सज्जाद के आने का वक्त हो गया, असर का वक्त था, उसने अपने कुश्ते पे कपड़ा नहीं डाला, जानवर पे कपड़ा नहीं डाला, ज़िबाशुदा जानवर पे। मौला सज्जाद ने जानवर देखा, करबला का रुख किया था, हाय मेरे बाबा मारे गए। उसने कहा मौला मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था। उसने फौरन जानवर पे कपड़ा डाला। मौला ने सवाल किया, मेरा एक सवाल है, जवाब देगा? हाथ बांध के कहने लगा, मौला क्या सवाल है? मौला ने फरमाया, तूने इस जानवर को जब ज़िबा करना चाहा पानी पिला दिया था? कहा मौला, हम जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला देते। मौला ने दूसरा सवाल किया, तूने खंजर तेज कर लिया था? कहा मौला, हम खंजर तेज करके जानवर ज़िबा करते हैं। मौला ने आखिरी सवाल किया, कहा इतना बता, जब तू ज़िबा कर रहा था कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था? कहा नहीं मौला, हम छुपा के जानवर ज़िबा करते हैं। मौला ने दोबारा करबला का रुख किया, कहा बाबा वो कैसे मुसलमान थे, न आपको पानी पिलाया, न खंजर तेज किया, न मेरी फुप्पी से छुपाया। मेरी फुप्पी कहती रही, हाय मेरी मां ने चकिया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सिर्फ 2 जुमले दुआ के, अब आप रो रो के थक गए हैं, मैं पढ़ पढ़ के थक गया। गर्मी